الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم تحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، امید ہے اب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایم فل عربی کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں ایم فل عربی کے لیے جو انٹری ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا لیا جائے گا، اس میں کون کون سے ٹاپک ہوں گے، کون کون سی چیزیں آئیں گی، کہاں سے تیاری کرنی ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، کن چیزوں کی تیاری کرنی ہے، وہ کچھ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، چیزیں جو آپ نے تیار کر لینی ہے اگر آپ ایم فل عربی کے لیے جو ہے انٹری ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے ایک لسٹ ہے جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ المادۃ الاولی القواعد العربیہ و تطبیقها، المادۃ الثانیہ الترجمہ من العربیۃ و الیہ، المادۃ الثالث الادب الدینی، المادۃ الرابع تاریخ الادب العربی ابن الاصول، المادۃ الخامسۃ النثر العربی ابن الاصول، المادۃ السادسہ الشعر العربی ابن الاخور، المادۃ السابعہ علم اللغت، المادۃ الثامنہ علم البلاغہ والعروض، المادۃ التاسعہ منہج البحث والتحقیق، المادۃ العاشرہ الادب العربی فی شبہ القارئ۔ یہ تمام جو آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹاپک کہہ لیں یا یہ موضوع کہہ لیں، ان موضوعات کی تیاری آپ نے کر لینی ہے تو انشاءاللہ آپ کا انٹری ٹیسٹ جو ہے پاس ہو جائے گا۔ اب ان ٹاپک میں مزید آپ کون سی چیزوں کی جو ہے تیاری کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کروں کہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرا، کلیم تحریر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ ہم مزید انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیوز لے کر آ رہے ہیں جس میں انشاءاللہ تمام پروگرام یا تمام ایم فل کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے سیمپل وغیرہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اس کے لیے آپ کو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے۔ تو یہ تھے موضوع۔ اب ان موضوع میں آپ نے کون سی چیزیں جو ہے فردر یعنی ان کی مزید آپ نے ان میں کون کون سی چیزوں کی تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جو موضوع تھا المادۃ الاولی القواعد العربیہ و تطبیقها، اس میں آپ نے کون سی چیز جو ہے وہ تیار کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے نحو کا حصہ ہے، اس میں آپ نے حروف، اب حروف میں آپ نے حروف الحجہ، حروف الشمسیہ، حروف القمریہ، حروف العلہ، حروف المدہ، حروف الجر، حروف الاستفہام نے حروف کی مین میں یا کی کیٹیگری میں آپ نے ان تمام چیزوں کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے الکلمۃ اقسامھا، یہ چیز آپ نے اس میں کون کون سی چیزیں ہوں گی، التذکیر والتانیث، المفرد، المثنی والجمع، کلمہ اور اس کی اقسام کے متعلق جو ہے مذکر و مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے آپ نے یہ بھی تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے الضمائر، العلم، اسم الاشارہ، اسم الموصول، المعرف باللام، النداء، یہ چیزیں بھی آپ نے معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے تیار کرنا۔ اب اس کے بعد مرکبات ہیں، مرکبات المرکب الاضافی، المرکب التوصیفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، یہ آپ نے تیار کر لینے ہیں۔ اس کے بعد مورب مبنی کے حوالے سے المبنی من الاسماء والمبنی من الافعال، احوال العرب، احوال الاعراب وعلامات، اعراب المثنى، اعراب جمع المذکر السالم، الاسماء الخمسۃ واعرابها۔ اس کے بعد مرفوعات کے حوالے سے جو ہے المبتدا والخبر، اسم کان واخواتها، افعال المقاربہ والرجاء والشروع، خبر ان واخواتها، خبر لا نافیہ للجنس، الفاعل، نائب فاعل۔ اس کے بعد منصوبات کی بحث میں آپ نے خبر کانا واخواتها، اسم انا واخواتها، اسم المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لا جلا، المفعول مع، المفعول فی، الحال، المستثنى، منادی، تمیز۔ منصوبات کی بحث میں آپ نے ان چیزوں کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد مجرورات کی بحث آتی ہے، اس میں المجرور بحرف الجر، المجرور بالاستفہام، اور اس کے بعد اگلی بحث جو ہے الفعل المعتل والفعل الصحیح، اس کے حوالے سے اقسام و فعل الصحیح، اقسام فعل المعتل، اوزان الفعل المزید، مصادر الرباعی والخماسی والسداسی، یہ آپ نے تیار کر لینے ہیں۔ یہ تھی نحو کے زمرے میں یہ چیزیں۔ اب صرف کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے کون کون سی چیزیں
پہلا ہے فعل میں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل الامر، فعل النہی، ابواب ثلاثی مجرد، الاسماء المشتقہ، اسم الفاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم اعلی. یہ چیزیں آپ نے جو ہے فعل کے زمرے میں، آپ نے فعل کی کیٹیگری میں آپ نے ان چیزوں کو تیار کر لینا ہے. اس کے بعد تکوین الجملۃ الاسمیہ، الجملۃ الفعلیہ و انواع، یہ دو چیزیں جو ہے آپ نے بھی تیار کر لیں. اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہے المادۃ الثانیہ الترجمہ من العربیۃ و الیہا، ترجمے کے حوالے سے ہوگا، جس میں ترجمہ فقرات و جمل من الانجلیزیۃ الارضیہ الی العربیہ و من العربیۃ الی الانجلیزیہ، یعنی آپ نے کچھ فقرات ہوں گے، ان کی آپ نے ترجمہ کرنا ہے، چاہے وہ فقرات ہوں یا جملے ہوں، انگلش یا اردو میں ہوں گے، ان کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، اور عربی کے جملے آ سکتے ہیں جن کو آپ نے انگلش میں ترجمہ کرنا ہے یا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. نماز جو منت ترجمۃ الادبیہ، یہ چیزیں آپ نے جو ہے اچھے سے تیار کر لینی ہے. اب آپ ان کی تیاری کے لیے مختلف کتابیں جو ہیں، مختلف موضوعات جو ہیں ان کی طرف جا سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا موضوع جو ہے المادۃ الثالثۃ الادب الدینی، اس میں تفسیر قرآن کریم کی بحث میں جو ہے الکشاف للزمخشری، سورۃ آل عمران، اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں. البحر المحیط لابن الحیان، تفسیر قرآن لابن کثیر، روح المعانی للآلوسی. اس کے بعد حدیث شریف کے زمرے میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کتاب الایمان، کتاب المساجد، نماز الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الفضائل قرآن، باب رؤیا والسمع، باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، باب مناقب ابی بکر، باب مناقب عمر، باب مناقب علی. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے حدیث شریف کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں دورہ حدیث شریف میں، یا اس کے علاوہ بھی آپ باقی کتابیں جو ہیں حدیث شریف سے یہ چیزیں آپ تیار کر سکتے ہیں حدیث کے حوالے سے. تفسیر کے حوالے سے یہ تفاسیر جو ہیں تھوڑا زیادہ مشہور ہیں، اس کے علاوہ باقی بہت ساری تفاسیر ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ آپ نے تیار کر لینے. اس کے بعد چوتھا موضوع جو ہے المادۃ الرابعہ تاریخ الادب العربی ابن الاسود، اس میں الادب العربی فی العصر الجاہلی، الادب العربی فی عصر صدر اسلام، الادب العربی فی العصر الاموی، الادب العربی فی العصر العباسی. یعنی اس میں آپ نے تاریخ جو ہے، عربی کی تاریخ جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے، جس میں معنی جاہلیت کے متعلق، اسلام سے پہلے جو ہے یا اسلام کے بنیادی دن جو تھے ان کی تیاری کرنی ہے. اس کے بعد اسلام کے دور کو آپ نے تیار کر لینا ہے. اس کے بعد اموی دور جو ہے اس وقت کیا حالات تھے، کیسی تاریخ وہ آپ نے تیار کرنی ہے عباسی دور میں. اس کے بعد حدیث کے دور میں. یہ تمام چیزیں آپ جو ہیں تاریخ کی کتابیں جتنی بھی ہیں انہیں وہاں سے تیاری کر لیں. اس کے بعد پانچواں موضوع جو ہے النثر العربی ابن الاسود. اب یہ عربی نثر میں جو ہے آپ نے یہ موضوع تیار کر لینے ہیں. اس میں النثر العربی فی العصر الجاہلی، اس دور میں جو ہے عربی نثر کیسی تھی، وہ خطبہ کیس بنی سعدہ یہ آپ نے تیار کر لینا ہے، اور ہاشم عبد مناف یا مناف ہے وہ آپ نے تیار کر لینا ہے. اس کے بعد اسلام کے دور میں جو ہے عربی نثر کے حوالے سے خطبۃ الوداع جو ہے اور خطبہ ابی بکر، اور اس کے بعد پھر آپ نے اموی دور میں جو خطبہ حجاج بن یوسف ہے، اور اس کے بعد خطبہ بن عبد العزیز ہے، یہ آپ نے تیار کر لیا. اس کے بعد عباسی دور میں جو ہے خطبہ ہارون رشید وہ آپ پڑھ لینا ہے، اس میں سے جو ہے آپ نے نص تیار کرنی ہے. اس کے بعد حدیث جو ہے طہ حسین اور نجیب محفوظ فیق الحکیم کی آپ نے تیاری کر لینی. اس کے بعد اگلا جو موضوع قسم جو ہوگی عربی شعراء کے متعلق، اس میں سب سے پہلا الشعر العربی فی العصر الجاہلی، یعنی جاہلیت کے دور میں عربی شعر ہیں ان کے متعلق آپ نے تیاری کرنی ہے. ان میں سے چیزیں ہوں گی المعلقۃ عمر القیس، یہ المعلقہ طرت بن شداد. اور اس کے بعد اسلام کے دور میں جو ہے عربی شعر احسان بن ثابت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو شعر ہیں وہ تیار کر لینے. الخنسا کی آپ نے پڑھ لینی ہے، موضوعات ہیں. اور اس کے بعد اگلا دور میں شعر عمر ابن ابی ربیعہ
اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے. الفرزدق ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے. یہ شاعر ہی مکمل تاریخ جو ہے آپ نے ہسٹری جو ہے وہ تیار کرنا. اس کے بعد عباسی دور میں جو شاعر گزرے ہیں یا شعر میں سے آپ نے ابو نواس، اس کے بعد حدیث کے دور میں جو ہے احمد شوقی اور امیر عبداللہ الفیصل، شاعر جو ہیں ان کی آپ نے مکمل ہسٹری یاد کر لینی ہے. کہ ولادت، وفات، خدمات ہیں یا ان کے جو شاعر ہیں ان کا مجموعہ کتنی جو ہے ان کی کتابیں وغیرہ یا جو بھی چیزیں مکمل آپ نے تیار کر لینا ہے. اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے وہ ہے علم لغت کے متعلق. تو علم لغت میں مفہوم لغت آپ نے تیار کرنی ہے اور علم کلام اور لغت میں فرق تیار کر لینا ہے. اور اس کے بعد التحلیل اللغوی علی المستوی صوتی و صرفی یہ آپ نے تیار کر لینا ہے. اور اس کے بعد علم المعاجم، اس میں تعریف علم معاجم اور اس کے طور طریقے جو ہیں وہ آپ نے تیار کرنے. اس کے بعد تیسری چیز جو ہے فقہ لغت السنیہ، علم الاصوات ہے، علم المخارج ہے، یہ چیزیں آپ نے تیار کرنی کی. اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے علم البلاغہ والعروض. اس میں پہلی چیز ہے علم بلاغہ کے طور طریقوں کی تعریف ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد علم بیان، تشبیہ میں تشبیہ کے رکن جو ہیں، اس کے بعد تشبیہ کی اقسام. اس کے بعد حقیقت و مجاز ہے، اس میں حقیقت و مجاز آپ نے تیار کرنی ہے. مجاز لغوی کو تیار کرنا ہے. اور اس کے بعد علم بدی میں جو ہے مفہوم بدی اور اس کی قسمیں جو ہیں معنویہ اور لفظیہ کے حساب سے وہ آپ نے تیار کرنی ہے. اس کے بعد لفظیہ میں جناس، سجے یہ آپ نے تیار کرنی ہے. اور اس کے بعد معنویہ میں طباق، مقابلہ یہ چیزیں تیار کرنی ہے. 8ویں نمبر پہ علم عروض، اس میں طویل ہے، بسیط ہے، وافر ہے، کامل ہے، آپ نے تیار کر لینی. اچھا، ان کے لیے آپ کسی لائبریری کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یا چاہے آپ ویسے فزیکل لائبریری میں جا سکتے ہیں، مدرسے میں جا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف ریسورس سے جو ہے حاصل کرنی ہے. اب اس کے بعد اگلا موضوع جو ہے منہج الباس و تحقیق. منہج کی بحث جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوگی منہج کی بحث ہوگی. اور بحث میں جو ہے تعریف کی اقسام ہوگی. اور اس کے بعد الباحث صفات و علاقت مشرف یہ چیز ہوگی. اور اس کے بعد خطوات اعداد البحث، اس میں اختیار بحث، اعداد خط البحث، جمع و مصادر و مراجع یہ چیزیں ہوں گی. چوتھا نمبر ہے کیفیت و ترتیب المراجع و تصنیف یہ چیز ہوگی، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد اگلی طریقت و کتابت یہ چیز آپ نے تیار کر لی. اسی موضوع میں پہلی تو تھی منہج الباس، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے تحقیق النصوص. اس میں العلم بوجود المتاعت العربیہ و مکاتبها الفعال. اس کے بعد دوسری چیز ہے خطوات تحقیق المخطوط. اس میں اختیار المخطوط تحقیق و معرفہ وغیرہ جو ہے یہ چیز آپ تیار کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد تحقیق النسل. اگلی بحث جو ہے وہ ہے عربی ادب فی شبہ القاری. اس کے حساب سے جو ہے اس میں لغت العربی فی شبہ القاری. دوسری چیز ہے شعر العربی فی شبہ القاری. اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. دوسری چیز ہے النثر العربی فی شبہ القاری. اس میں بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف جا سکتے ہیں. حجت اللہ بالغہ جو ہے اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد قاضی ثناء اللہ البانی بنی تفسیر ہے یہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد العلوم المختلفہ فی شبہ یہ چیز آپ نے تیار کر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کا انٹری ٹیسٹ جو ہے پاس ہو جائے گا. مزید صرف اسی پر آپ منحصر مت رہیے، اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں اگر آپ کوئی سمجھ آتی ہیں تو وہ بھی آپ ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں، بھی تیار کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ان میں کچھ الفاظی غلطی ہو تو درگزر کیجیے گا. بہرحال یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے تیار کر لینی ہے. مزید اگر ان کی لسٹ جو ہے یہی لسٹ جو ہے دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے ویب سائٹ پہ جا کر آپ یہی تمام چیزیں جو ہے مزید دیکھ سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ان میں کچھ الفاظی غلطیاں بھی ہوں تو ان کی طرف مت جائیے گا. بس آپ نے ان چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے آپ مختلف لائبریری سے، مدارس سے، اساتذہ سے، ٹیچر سے
کہیں سے بھی جو ہے تیاری کر لیں. تیاری کرنے کے بعد ایم فل عربی کے حوالے سے انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ضرور پاس ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے یہ آپ کے لیے مددگار ہوگی, پسند بھی آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر لیجیے گا, چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں, کیونکہ مزید ایسی ویڈیوز آنے والی. ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.